الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. بزرگ دوستو، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کھولا نہ ہو، اور کسی شر کا کوئی دروازہ نہ رہا ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند نہ کیا۔ ہر بھلائی پر آپ نے اپنی امت کو آگاہ کیا، ہر بھلائی سے امت کو باخبر کیا، اس کی طرف رہنمائی فرمائی اور ہر شر سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ روزے دار کب افطار کرے، کب کھانے سے رک جائے، کتنا پہلے سحری سے فارغ ہو، تمام تر تفصیلات صحیح حدیثوں کے اندر موجود۔ کثرت سے روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے، مطلب میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی جیسے ہی افطار کا وقت ہوگا بلا تاخیر وہ افطار کریں گے۔ احتیاطی کوئی ٹائم ٹیبل ان کے پاس نہیں ہوگا جس میں وہ 5 منٹ احتیاط کریں، 7 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، یا یہود و نصارہ اور ان کے نسبی بھائی شیعوں کی طریقے سے رات کی تاریکی پھیلنے اور آسمان میں ستارے کی جھل ملانے تک روزے کو مؤخر کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی روایت مسند احمد اور ابو داؤد میں آئی ہے، جس کی سند کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے کہ لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ دین غالب رہے گا دوسرے ادیان پر جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ افطار میں دیر کرتے ہیں۔ جو لوگ دیر کرتے ہیں افطار کرنے کے اندر وہ یہود و نصارہ کے بھائی ہیں، اور جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، افطار کا وقت ہوتے ہی افطار کر لیتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین امتی ہیں، اور آپ نے ان کے لیے بہترین ہونے کی اور خیر پر ہونے کی گواہی دی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے کہا: اذا اقبل اللیل من ها هنا، جب رات ادھر سے آئے، اشارہ کیا پورب کی طرف، پورب سے رات آتی ہے، اندھیرا پورب سے آتا ہے۔ وادبر النهار من ها هنا، اور پچھم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب دن ادھر پیٹ پھیر لے، رات ادھر سے آئے، دن ادھر رخصت ہو جائے۔ وغابت الشمس، اور سورج غائب ہو جائے، نظر سے اوجھل ہو جائے، سورج کی ٹکیا نظر سے اوجھل ہو جائے۔ فقد افطر الصائم، تو روزے دار نے افطار کر لیا۔ افطار کا وقت ہو گیا، اب اگر کوئی نہیں کھا رہا ہے تو وہ روزے دار نہیں کہلاوے گا، آلریڈی اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ افطار وہ دیر سے کرے وہ جانے، لیکن روزے دار اب نہیں ہے، روزے کا ٹائم ختم۔ قرآن نے جو کہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات آنے تک روزہ رکھو۔ روزہ دن کی عبادت ہے، رات کی عبادت نہیں ہے، تو رات کے آنے تک، رات دن سے الگ ہے، غائط مغیہ میں داخل نہیں ہے،
روزہ شروع کرو 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 یہاں تک کہ رات آ جائے. جیسے ہی رات آئے سورج ڈوبے، اندھیرا ادھر سے آتا ہے، چاند میں روشنی آ جاتی ہے، وقت افطار ہو جاتا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ پچھم میں سورج ڈوبنے کے بعد جو لالی ہوتی ہے وہ لالی ڈوب جائے تو افطار کرو، جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں، کیونکہ لالی ڈوبنے کے بعد تو عشاء کا وقت آ جائے گا. یہی تو علامت نبی صاحب نے بتائی کہ عشاء کا وقت ہے مالم تغیب الشفق، جب تک کہ آسمان کے کنارے پچھمی کنارے پر پائی جانے والی سرخی زائل نہ ہو. جب سرخی زائل ہو تو عشاء کا وقت آتا ہے، یہ وقت ہے. عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ہم لوگ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. سورج کی ٹکیا نظر سے اوجھل ہو گئی تھی، لیکن آسمان میں بھی پوری لالی تھی، پوری روشنی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اترو، ستو سانو، ستو گھولو. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ لو ہم صحیح تھے، تھوڑا سا اور آپ شام ہونے دیتے، یعنی اندھیرا تھوڑا پھیلنے دیتے، ابھی تو پورا اجالا ہے. آپ نے کہا انزل فجر ہے، اترو ستو سانو. کہا یا رسول اللہ ابھی بہت اجالا ہے. آپ نے کہا انزل فجر ہے، اترو ستو سانو. اس قدر تاکید آئی ہے. ایک ویڈیو آج کل وائرل ہو رہی ہے، سوشل میڈیا تو آپ جانتے ہی ہیں، تو اکھاڑا ہے، جس کو جس طریقے سے علم غلم بات کرنی رہتی ہے کرتا ہے. ایک شیعہ مولوی اس میں وکالت اپنی کر رہا ہے، اپنا نمائند اپنا موقف ظاہر کر رہا ہے کہ قرآن نے کہا رات تک، رات تک، رات تک، رات کے کس حصے تک تو نہیں کہا، رات تک. مطلب یہ کہ رات جب ہو جائے، اندھیرا پھیل جائے، ستارے جھلملانے لگے. ہم نے کہا یہ آپ سے پہلے آپ کے بھائیوں نے کیا ہے، یہود و نصارہ نے. جن کے آپ بھائی ہیں وہ بھی اسی طریقہ سے کرتے تھے. جب ستارے جھلملاتے تھے، رات اندھیری ہو جاتی تھی، تب اس کے بعد وہ افطار کرتے تھے. حدیث میں ہے فَإِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُؤَخِّرُونَ إِلَىٰ أَن تَظْهَرَ النُّجُومُ. جب تک ستارے ظاہر نہیں ہوتے، جھلملاتے نہیں تھے، اس وقت تک وہ نہیں کرتے تھے. آپ بھی وہی کر رہے ہیں. ورنہ جس نبی پر قرآن اترا اس نبی نے تو بڑی تاکید کی کہ جیسے ہی سورج کی ٹکیا نظر سے اوجھل ہو آپ افطار کر لو. سرخی تک معلق نہیں کیا ہے، سرخی کے زوال تک. سورج کی ٹکیا نظر سے اوجھل ہو جائے. صحرائی علاقے میں اگر آدمی ہو، چل رہا ہو، سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہو، جیسے اس کی نگاہ سے سورج پورا ڈوب جائے گا، افطار کا وقت ہو جائے گا، چاہے کیلنڈر میں آپ کا جو بھی ٹائم. اور اگر ابھی کوئی صحرا سے گزر رہا ہوگا، پاؤ پھٹ گیا، صبح کا پاؤ جس کو صبح صادق کہتے ہیں، اتر سے دکن تک ایک سیدھی لکیر، وائٹ لکیر ہوتی ہے، اوپر سے آئی نیچے سے آئی، بیچ میں ایک لکیر ہوتی ہے، تو اس کے رکنے کا وقت ہو گیا ہے، سحری سے رکنے کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری باہری علامت بتا دی ہے کہ ادھر سورج کی ٹکیا ڈوبنی چاہیے. اب ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں تو ہم لوگ کو سورج کی ٹکیا ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھتے، لیکن جو لوگ سال بھر کا چارٹ بناتے ہیں، کیلنڈر بناتے ہیں، ماشاء اللہ وہ بالکل چھان پھٹک کر کے بناتے ہیں کہ کتنے بجے سورج ڈوبتا ہے. اور کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اس لیے اب تو یہ معاملہ بہت آسان ہے، پوری تحقیق کے ساتھ ٹائم ٹیبل مقرر کیا جاتا ہے. اچھا، پھر یہ فجر کی نماز جو صبح صادق کا جو ٹائم ہمارے یہاں ہے، ماشاء اللہ ہمارے دوسرا جو طبقہ ہے ان کے یہاں بھی، تبلیغیوں کے یہاں بھی اور دوسروں کے یہاں بھی وقت وہی ہوتا ہے. اسی وقت پر آزان دیتے، ادھر سے آزان اہل حدیث کی مسجد سے گوجتی ہے مینارے سے، تو ادھر سے وہاں سے بھی آواز ہوتی ہے. اس وقت تو ٹائم ہمارا ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن مغرب میں نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے. تو احتیاط کے نام پر 10 منٹ تک، 5 منٹ تک، 7 منٹ تک تاخیر کی جاتی ہے. اور شیعوں کی تو اپنی الگ راگ ہے کہ رات آنی چاہیے. تو خیر ان سے ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے. لیکن اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ شیعہ مولوی کا 2 وکیل بھی بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اس میں ایک حدیث آئی ہے، ابو امامہ الباہلی کی حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو سنن کبریٰ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کسی کو الٹے ٹانگ دیے گئے ہیں، جن کا سر نیچے ہے، پاؤں اوپر ہے، ان کے دونوں گلپھڑے چیر دیے گئے ہیں، ماچھیں چیر دی گئی ہیں، اور وہاں سے خون رس رہا ہے، خوب چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے. تو نبی صاحب نے پوچھا کہ یہ کیسی چیخ ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کے افطار کے وقت سے پہلے، افطار کے ٹائم سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. تو ایک طرف یہ لوگ افراد کرتے ہیں کہ دیر کرتے ہیں، کوئی ہوگی، کوئی جماعت آئے گی
انہی بدعتیوں میں سے کوئی جماعت آئے گی یا کوئی جماعت رہی ہوگی جو افطار مغرب سے پہلے کر لیا کرتی رہی ہوگی متکبر، کہ اللہ نے اگرچہ کہا ہے کہ سورج ڈوبنے دو، ہم 5 منٹ پہلے ہی کر لیں گے۔ جیسے آپ 5 منٹ دیر سے کرتے ہیں، آپ سے 5 منٹ پہلے کرنے والے بھی لوگ رہے ہوں گے۔ مغضوب علیہم ولا الضالین جو ہیں افراط اور تفریط کرنے والے ہی تو ہے۔ اہل حدیث تو ماشاءاللہ یہ اعتدال پسند ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو جا کر کے ان کے یہاں اذان ہوتی ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے کبھی نہیں اذان نہیں دے گا۔ کون بیوقوف ہوگا؟ ہم بہت عقل مند تو نہیں ہیں، جیسے کہ علی مرزا انجینئر چالاک ہے، مکار ہے، تو ہم اتنے بے وقوف بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے روزے کو خراب کر لیں سورج ڈوبنے سے پہلے 2 منٹ 4 منٹ پہلے افطار کر کے اپنے روزے کو خراب کر لیں اور دوسروں کا روزہ خراب کریں۔ اس لیے ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں کہ 2 منٹ پہلے ہم اذان دے کر کے اپنے روزے کو خراب کر لیں۔ آپ کے اتنے عقل مند نہیں ہیں، آپ عقل مند تو کم ہے، چالاک مکار زیادہ ہیں، لیکن ہم بھی اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ اپنے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کے اپواس کو اور روزے کو ہم خراب کر لیں۔ اور دوسرا وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ اہل حدیث حضرات اذان وقت سے پہلے دے کر کے لوگوں کا روزہ خراب کرتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ الزام ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ دور آ گیا ہے جس میں سنت پر عمل کرنے والے اجنبی بن گئے ہیں۔ سنت پر عمل کرنے والے کو لوگ اجنبی سمجھ رہے ہیں، اور جو بدعت کر رہا ہے، جو تاخیر کر رہا ہے، جو یہود و نصارہ کی موافقت کر رہا ہے، وہ سینہ تان کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم یہ احتیاطی تدبیر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احتیاط نہیں سوئی تھی، صحابہ تو کہہ رہے تھے کہ تھوڑی سی احتیاط کر لیجیے، لو ہم صحیح تھا، ذرا اور اندھیرا ہو جانے دیجیے نا، اب اترو، سورج ڈوب گیا تو اب احتیاط کا کیا مطلب؟ ثابت کر دو کہ جو ٹائم ٹیبل ہمارا ہے وہ سورج ڈوبنے سے پہلے کا ہے۔ کسی بھی شہر میں جہاں اہل حدیث کی مسجد کا کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر کے حساب سے کسی کمپیوٹر کا حوالے سے ثابت کر دو کہ ہاں اہل حدیث 5 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے حساب دیتا ہے۔ ہم بھی اپنی مسجدوں میں کہتے ہیں کہ جو ٹائم ہمارا کیلنڈر کا ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ 25-30 سیکنڈ 1 منٹ دیر ہی کر دو، ہو سکتا ہے کہ گھڑی کا مسئلہ ہی تو ہے، لیکن الحمدللہ نہ ہم اپنا روزہ خراب کرنا چاہتے ہیں نہ کسی اور کا خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سراسر الزام ہے، صرف اکثریت کی دھوس ہے کہ آپ اکثریت حنفیوں کے درمیان ہے، غیر اہل حدیثوں کے درمیان ہے، تو آپ اذان مت دیجیے وقت سے پہلے، آپ افطار کر لیجیے اپنے وقت پر، لیکن اذان دیجیے جب ہم بھی احتیاطی 4 منٹ اور 5 منٹ کے بعد اذان دیں تب اذان دیجیے۔ یہ دبنگئی ہے، لیکن سنت کی موافقت یہاں ہے، آپ کے یہاں تو سنت کی مخالفت۔ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے کل پھڑے چیرے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزہ توڑنے کے وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، بہرحال اہل حدیث نہیں ہو سکتے، کیونکہ اہل حدیث تو اعتدال پسند ہوتا ہے، سنت کا شہدائی ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنا ہی تو اہل حدیث کی پہچان ہے۔ اس لیے اس طرح کے آڈیو ویڈیو سے آپ لوگ گھبرائیے نہیں، یہ اناپ شناپ کے لوگ ہیں اور وہ اہل حق کو اسی طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہیں اور طنز و تعریض کا ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ آپ صحیح کر رہے ہیں اور وقت پہ افطار کر رہے ہیں، آپ کا جو کیلنڈر ہے الحمدللہ اس پر آپ عمل کرتے ہیں۔ دوسری بات میں نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو کہ سحری کے اندر برکت۔ حضرت انس کی روایت، سحری کرو کہ سحری میں برکت۔ برکت کس معنی میں ہے؟ کہ نبی کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے۔ برکت اس معنی میں ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، کیونکہ یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق یہی سحری کھانا ہے۔ ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں، وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ ہم سورج ڈوبتے ہی افطار کرتے ہیں، وہ ستارے کے جھل ملانے تک کا انتظار کرتے ہیں، جس کو فالو کیا کر رہے ہیں۔ وہ یہود و نصارہ کے فالوور ہیں، نبی کے فالوور نہیں ہے۔ اب قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، واقعی الصیام الی اللیل، کیا قرآن جس پہ اترا اس نبی کے ہی تو تعلیم ہے کہ جیسے سورج ڈوبے افطار کر۔ تو قرآن تم زیادہ سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سمجھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تسحروا، سحری کرو کہ برکت ہے اس میں۔ یہ حضرت انس کی روایت ہے، متفق علیہ روایت۔ اور یہ روایت کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے، وہ نہیں کھاتے ہم کھاتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور سحری کھانے سے اور برکت کیا ہوتی ہے کہ عبادت
پورا کرنے میں، روزہ رکھنے میں آدمی کو طاقت ملتی ہے، نشاط ملتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی سحری نہ کرے، بھوکا پیاسا رہے، تو کیا ہوگا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کے اندر چڑچڑاپن آئے گی، بدخلقی کا وہ مظاہرہ کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اور کیا ہوتی ہے کہ اس وقت میں، سحری کے وقت میں، آدمی صبح کا وقت ہوتا ہے، ذکر دعا کا وقت ہوتا ہے، تو آدمی اس وقت دعا کرتا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو بڑے سارے فائدے ہیں سنت پر عمل کرنے میں۔ اور سحری بالکل رات کے آخر حصے میں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور فجر کی اذان کے درمیان 50 آیت پڑھنے کا وقفہ ہوتا تھا، 50 آیت متوسط، نہ بہت لمبی سورہ مائدہ والی آیت اور نہ سورہ رحمان والی چھوٹی چھوٹی آیت، سورہ کہف، سورہ اسراء، سورہ طٰہٰ، سورہ مریم، اس طرح کی آیت، ہارڈلی 10 منٹ، احتیاط 10 منٹ پہلے، اذان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے فارغ ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام اپنے گھر سے سحری کر کے جلدی چلتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ان کی رکعت چھوٹ نہ جائے۔ تو سحری بالکل رات کے آخر حصے کا کھانا ہے کہ کھایا اور مسجد آ گئے، بہت پہلے نہیں کھانا چاہیے۔ 50 آیت کی مقدار ہوا کرتی تھی۔ تو الحمدللہ سحری کیا کیجیے، اس سے برکت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور یہود و نصارہ سے کی مخالفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کچھ نہ ملے تو ایک گھٹ پانی ہی صحیح، لیکن سحری کی نیت سے کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا اٹھنا، سحری کھانا، یہ خود نیت ہے، نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، وہ تو دل میں ہے کہ رمضان چل رہا ہے، کل روزے سے، لیکن پھر بھی دل میں یہ خیال آنا چاہیے۔ اور اگر سحری سامنے آ رہی ہے اور آخری وقت میں بھی یہ گھٹ پانی پی رہا ہے کوئی، تو وہ اس لیے پی رہا ہے کہ آج روزے سے ہے، اس لیے دیکھیے کہ آخری وقت تک ایک گھٹ پانی پینے کی انتظار میں وہ رہے گا۔ تو یہی تو سحری کی نیت ہے، اور اس کے لیے کوئی الگ سے نیت نہیں ہے جو اہل بدعت زبان سے ادا کرتے ہیں، نویت ان اصلی للہ تعالی غدا، کہ میں کل اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، اس طرح کے الفاظ کے ذریعے بدعت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اہل بدعت کا زور توڑے، جو طنز اور تعریض کرتے ہیں، اہل حق کو نشانہ بناتے ہیں، اور خود بدعتی ہیں یا بدعتیوں کے وکیل ہیں، ان کی وکالت کرتے ہیں اور طنز اور تعریض اہل حدیثوں کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا منہ کالا کرے، اور حق پر عمل کرنے والے، سنت پر عمل کرنے والے کا اللہ تعالیٰ بول بالا فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔